الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو تنہا سارے جہان کا پالنہار ہے، جو موسموں کا بدلنے والا اور رات کو دن سے، دن کو رات سے تبدیل کرنے والا ہے. وبعدہ درود و سلام و تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے لوگوں کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یا خدمت خلق. خدمت خلق دراصل ضروری موضوع ہے اور ایک حساس موضوع ہے. ہم جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس کے تعلق سے اگر ہمیں معلوم ہو تو مدد کرنے کا ہمارا جو پیمانہ ہے اور اعلیٰ ہو جائے گا، مدد کا جو معیار ہے بلند ہو جائے گا، مدد کی جو سوچ اور فکر ہے اور آگے چلی جائے گی. شرط یہ ہے مدد کے تعلق سے، خدمت خلق کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. خدمت خلق انتہائی ضروری ہے. اور دیکھیے ابھی آپ کے سامنے ایسے کئی سارے واقعات اور احادیث آئیں گی اور قرآن کی آیتیں آئیں گی جس سے آپ کو معلوم چلے گا خدمت خلق کتنا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو صفت بیان کی جہنمیوں کی، جہنمی لوگوں کی سب سے پہلی جو صفت کیا ہے؟ وہ جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جہنمی پہنچ جائیں گے جہنم میں، ان سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آئے؟ کہیں گے لم نکو نطعم المسکین، ہم لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اسی وجہ سے جہنم میں آئے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ جنتی کی صفت بیان کر رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جنتی لوگ کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، چاہت کے باوجود مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو. کیوں؟ تاکہ سامنے والا ہم کو تھینک یو بولے، شکریہ بولے، جزاک اللہ بولے. نہیں، جزاک اللہ کے لیے نہیں کھلاتے ہیں، تھینک یو کے لیے نہیں کھلاتے ہیں، یاد رکھنے کے لیے نہیں کھلاتے ہیں. بھائی ہم نے آپ کو کھانا کھلایا، یاد رکھیے، ضرورت پڑی ہمارے وقت پہ کام آئیے. نہیں، اس لیے دعوت نہیں دیے، اس لیے ہوٹل پہ لے کے نہیں گئے.
بلکہ اس لیے کھلایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کھلایا، اللہ کی چاہت کے لیے کھلایا، اللہ رب العالمین کے لیے کھلایا ہے۔ آپ کو آپ کا تھینک یو ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ آپ کا جزاک اللہ کی بھی ضرورت نہیں، بس ہم نے آپ کو کھلایا، اللہ کے لیے کھلایا، کافی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے صفت بیان کی جنتی لوگوں کی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا۔ اللہ کی اطاعت کے لیے فرشتے موجود ہیں، اگر اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہوتا تو ہماری ضرورت ہی کیا تھی؟ فرشتے آسمان پر موجود ہیں اور آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان سے آواز آ رہی چرچر کی، اور آسمان پہ 4 انگل بھی جگہ نہیں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی ذکر و اذکار میں، کوئی اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، سارے فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہیں۔ لیکن جو کام ہم اور آپ کرتے ہیں کیا وہ فرشتے کر پائیں گے؟ ایک دوسرے کی مدد جو ہم کرتے ہیں کیا فرشتے کریں گے؟ نہیں۔ کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی ہو گیا۔ یہی وجہ ہے اصل درد ہونا چاہیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تعلق سے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے تعلق سے۔ اور اسی لیے شاعر مشرق اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بے داغ ہو جائے۔ بڑی بات کہی انہوں نے شاعر مشرق میں۔ کابل افغانستان میں رہنے والا کوئی شخص کانٹا اس کو چبھا، ہم تو ہندوستان میں بیجاپور میں بیٹھے، لیکن درد ہم کو ہو رہا ہے، درد ہونا چاہیے۔ اور آگے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہم اگر یہاں پہ رحم کریں گے زمین والوں پر تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا۔ ہے لوگ جہاں میں وہی اچھے، ہیں لوگ جہاں میں وہی اچھے، آتے ہیں جو کام دو سروں کے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ ضرورت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے۔ تمنا، اقبال نے کہا تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ کتنے سارے واقعات سننے کو ملتا ہے کہ کسی ماں نے بھوک کی وجہ سے اپنی جان دے دی۔ آج بھی اس ماڈرن دور میں بھی لوگ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ مراد آباد میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ماں بھوکی ہے، تقریباً 10-15 دن سے بھوکی، جب معلوم چلا کچھ کھانا ہی نہیں گیا، اگر کوئی کھانا دے دیا تو بچوں کو کھلا دیا، بھوک کی وجہ سے تڑپ کر کے مر گئی۔ تو کھانا کھلانا انتہائی ضروری ہے، مدد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنیں، آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنیں، روز بچوں کو ہی جو بھوکا سلا دیتی ہے، اپنی عزت کے بھروسے جو تھی مضبوط کھڑی، اپنی عزت کے بھروسے جو تھی مضبوط کھڑی، آخر ایک روز سر اپنا جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ اللہ، اگر بھوک ہو پیٹ میں کھانا پانی نہ ہو تو آدمی کفر تک کر جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے بھائیوں کی مدد کی جائے، تلاش کی جائے ایسے لوگوں کو جو بھوکے آ کر کے ہمیں بتائیں گے نہیں بھوکے، مسکین انہیں کو تو کہتے ہیں مسکین ہے، ضرورت مند ہے، لیکن آپ سے آ کر کے اپنی ضرورت کہیں گے نہیں، تو تلاش کر کے ان کو کھلایا جائے، یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے، وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم کیوں گندم لے کی تختی لے، پڑھنے جائے گا کہ اناج لے گا؟ چہرہ بتا رہا تھا کہ بھوک نے، چہرہ بتا رہا تھا مارا ہے بھوک نے، اور لوگ کہہ رہے تھے کچھ کھا کے مر گیا۔ سبحان اللہ۔ یہی جو اشعار کے شکل میں جن نے پیش کیا، یہ دراصل ہمارے سماج کی کا ایک عکس پیش کیا ہے۔
چونکہ شعر میں وہ طاقت ہوتی ہے، چند جملوں میں وہ باتیں کہہ دی جاتی ہیں۔ اب آپ لوگ حدیث کو دیکھتے ہیں اور واقعات کو دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں اور قرآن شریف میں جگہ جگہ انسانیت کی مدد کے لیے ابھارا گیا ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی کو خود غرضی کی تعلیم نہیں دیتا، میں، میرے بچے، میرے خاندان، میرے گھر والے، بس یہ نہیں۔ اسلام کہتا ہے تم، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے عزیز و قریب، اہل و عیال اور تمام رشتہ دار، حتیٰ کہ تمام مسلمان جن جن کی تم مدد کر سکتے ہو سب کی مدد کرو۔ اسلام کی تعلیم تمام ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری سب سے پہلی دعوت توحید ہے۔ اولین جو دعوت توحید ہے۔ ہمارا منہج سلف ہے، ہمارا مسلک صحابہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود اگر ہم خدمت خلق میں پیچھے ہیں تو اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ خدمت خلق انتہائی ضروری ہے۔ غار والوں کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، میرے خیال سے اکثر نے سنا ہوگا۔ وہ 3 آدمی تھے، غار میں چلے گئے تھے، لیکن سبق کیا ہے اس واقعہ سے وہ دیکھیے گا۔ 3 آدمی تھے، توجہ چاہوں گا، 3 آدمی تھے، کہیں جا رہے تھے، بارش شروع تھی، آ کر کے غار میں چھپ گئے۔ چٹان آیا اوپر سے، جو راستہ جہاں سے داخل ہوئی راستہ ہی بند ہو گیا۔ اب کیا بھائی اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ مدد کرے۔ اب ایک نے کہا اے اللہ تعالیٰ، میرے ماں باپ تھے، بوڑھے تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، ان کے لیے دودھ لے کر کے آئے، لیٹ ہو گیا، میں دودھ لے کر کے سرہانے ان کے کھڑا ہو گیا، جب وہ جاگیں گے تو میں ان کو پلا دوں گا۔ بلاخر میرے بچے بھی رکھتے رہے، جب ماں باپ جاگے میں ان کو پلا دیا۔ یہ یہاں پہ جو عمل دیا، عمل کا وسیلہ دیا، یہ نہیں کہ اللہ میں بڑی نمازیں پڑھا ہوں، تہجد پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہ اللہ رب العالمین میں ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ اس عمل کو وسیلہ بنایا، خدمت خلق کے وسیلے کو، اور اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی چٹان کو اٹھا دیا۔ دوسرے نے کہا اللہ، میری چچیری بہن تھی، مجھے بہت پسند تھی، میں نے اس کو کئی بار دعوت دیا، لیکن اس نے میری دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ بالآخر ایک مرتبہ اس کو ضرورت پڑی، آئی میرے پاس، میں نے کہا ٹھیک ہے، تم میری خواہش پوری کر دو، پیسہ دے کر کے چلے جاؤ۔ اس نے اس کو پیسہ دیا، اس کی ضرورت تھی، چلی لے کر کے چلی گئی، تیار ہو گئی۔ اب جو ہے جب وہ شخص تیار ہو گیا اور اس لڑکی کے جو اس کے اوپر جو اس کے سپرد ہو گئی جب لڑکی، اس آخری وقت میں، آخری مرحلے میں لڑکی نے جو بات کہی تھی کہ اللہ سے ڈر جائے، اتنی اس نے جو بات کہی، آخری اس نے حربہ استعمال کیا کہ مانا نہیں، بالآخر اس نے کہا اللہ سے ڈر جا۔ اس کا یہ جملہ کہ اللہ سے ڈر جا، اس نے فوراً لڑکی کو چھوڑا، اس کی حالت میں زنا نہیں کیا۔ اب یہاں پہ جو بتانا چاہتے دیکھیے، اس نے جو پیسہ دیا تھا نا، کہا پیسہ جو ہم نے تمہیں دیا، پیسہ تم رکھ لو، پیسہ تم رکھ لو، اب تمہیں پیسہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہا اللہ تعالیٰ، میں نے اگر یہ عمل چوری نہیں کیا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو ہٹا دیا۔ زنا تو چھوڑا، کوئی احسان تھوڑی کیا، زنا تو کرنا ہی نہیں تھا، زنا تو منع ہی تھا، لیکن جو اس نے احسان کیا، پیسہ جو دیا تھا پیسہ واپس نہیں دیا، پیسہ واپس نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے چٹان کو ہٹا دیا۔ تیسرے نے کہا اللہ، مزدور تھا، میرے وہاں کے کام کرتا تھا، بہت مزدوری نہیں لیا، بہت دنوں کے بعد آیا اور مجھ سے مانگا، میں نے اس کا پیسہ، اس کی مزدوری بزنس میں بھی لگا دیا، اچھا خاصا کاروبار ہوا۔ اب آیا مانگنے کے لیے، میں نے کہا اللہ کے بندے سب تیرے جائے گی، سب تیرے ہی ہیں۔ اب وہ چونک گیا، کہا اللہ کے بندے کیا تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے تمہاری جو مزدوری اسی میں لگایا تھا، سب تمہارے ہیں، سب لے کر کے چلا گیا۔ اگر وہ چاہتا اس کو صرف اس کی مزدوری ہی دیتا تو بھی ہو جاتا، لیکن اس نے اپنا سب کچھ اس آدمی کو دے دیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس عمل کو وسیلہ بنایا، تو اللہ رب العالمین نے اس چٹان کو پورا ہٹا دیا، سب باہر نکل گئے۔ ورنہ وہیں پہ مر جاتے، کوئی جاننے والا نہیں تھا، ٹیلی فون تھا نہیں اس وقت، خبر ملنے والی تھی نہیں اس وقت میرے بھائی۔ تو عمل جو ہے، اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں خدمت خلق والا، تو اس عمل کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے خدمت خلق انتہائی ضروری ہے۔ اور بعض اوقات آپ کو معلوم ہوگا، بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں نا، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، یا دن کو جہاد کرتے ہیں
اور ایک آدمی ہے بیوہ کی، یتیموں کی، مسکینوں کی خدمت کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں دونوں برابر ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ الساعی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیواؤں کی، مسکینوں کی خدمت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اللہ اکبر، اب اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور نکل گیا اور دوسرا آدمی ایک کسی بیوہ یتیم مسکین کی خدمت کر رہا ہے برابر، یا دوسرا آدمی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اور ادھر یہ آدمی عبادت میں کمزور ہے، بیوہ یتیم مسکینوں کی دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو کہا یہ دونوں برابر ہیں، یا بعض اوقات اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ خدمت خلق کی وجہ سے میرے بھائی، میں نے کیا کہا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو مدد کرنا ایک دوسرے کی، اور اللہ رب العالمین یہی دیکھنا چاہتے ہیں کون کس کی کتنی مدد کر رہا ہے۔ اور ایک بات اور دیکھیے، اللہ رب العالمین جو ہے نا کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے کہ میرے یہ بندے میں ان کو مال دوں گا۔ حدیث سنیے، اس حدیث میں تھوڑا کلام ہے لیکن بعض اہل علم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے قابل بیان کیا ہے۔ کہ ان اللہ اقواما، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جو ہے اختصهم، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چنتا ہے لمنافع العباد، تاکہ وہ بندے جو ہیں اللہ رب العالمین کو چنتا ہے، ان کو نعمتیں دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے یہ بندے ان نعمتوں سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ یقرهم فیہا ما بذلوہا، جب تک وہ لوگ اس مال سے، اس دولت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور دیتا ہے، اور دیتا ہے، اور دیتا ہے۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا، اور جب وہ لوگ دینے سے ہاتھ کو روک لیتے ہیں، کوئی مانگنے آتا نہیں دیتے ہیں، یا دینا ہی بند کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی نزعها منہم، جو مال دیا تھا اللہ نے مال بھی ان سے لے لیا، اللہ ان سے مال لے لیتا ہے۔ تو معلوم تو جب تک مال دیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، خدمت خلق کرتے رہیں گے، اللہ دیتا رہے گا، لیکن جیسے یہ روکیں گے، بیوی کے کہنے پر، ماں باپ کے کہنے پر، یا اپنی سوچ دوست احباب کے کہنے پر اپنے مال کو بچانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ رب العالمین اس مال کو روک دے گا، اور فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، جو مال آپ کو دیا تھا دوسرے کو دے دے گا، اب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ تو معلوم چلا پیسہ زیادہ کیسے ہوگا جب ہم اللہ کے راستے میں دیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، روزانہ فرشتے دعا کرتے ہیں، روزانہ سبحان اللہ یہ دے رہا ہے راستے میں، اللہ معاتی منفقت، اللہ تو اس کو اور دے، اور جو نہیں دیتا مال کو، بچا بچا کرتا ہے، لوگوں کی مدد نہیں کرتا، تو فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے مال کو تو کھینچ دے، ختم کر دے، برباد کر دے۔ بہت بڑی بات ہی۔ خیر، اس سے معلوم چلا لوگوں کی مدد کرنا انتہائی ضروری ہے میرے بھائیوں، اور اگر ہم لوگوں کی مدد کریں گے تو کئی سارے واقعات ہیں، بس اشارہ کروں گا۔ وہ بادل والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک آدمی کی جا رہا تھا، بادل کو حکم دیا جا رہا، وہ بادل کی فلاں جگہ جا کر کے برس، اب وہ آدمی گیا تو دیکھا پورا واقعہ، خیر لمبا واقعہ ہے۔ ایسے ہی باغ والے کا واقعہ، ایک آدمی جو ہے اپنا جب اس کا پھل تیار ہو جاتا، لوگوں کو بانٹتا، 3 حصے کرتا، اور لوگوں کو خرچ کرتا ہے، ایک حصہ اپنے اوپر لگاتا ہے، ایک حصہ جو ہے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، ایک حصہ جو ہے عوام الناس کے لیے رکھتا، اللہ رب العالمین اس کو دیتا رہا۔ سورہ قلم یہ واقعہ موجود ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کے بچے لوگ جو ہے باپ کے مرنے کے بعد مال کے وارث ہوئے، انہوں نے کہا بھائی ابا تو ہمارے بڑے بیوقوف تھے، خالی مال بانٹ ہی دیتے۔ رات کو انہوں نے پلان بنایا، فصل پک چکی ہے، رات کو جائیں گے، لے کر کے کاٹ کے لے کے آئیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب پہنچے وہاں پہ تو دیکھا، دنگ رہ گئے کہ تو ہمارا باغ ہے ہی نہیں، یہ لوکیشن تو نہیں ہے، ہمارا باغ تو یہ نہیں ہے۔ لیکن تھوڑا اور غور کیا، آگے پیچھے سب کا تو ہے، لیکن ہماری فصل تو برباد ہو چکی ہے، سمجھ گئے؟ بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، لوگوں نے کہا بھئی تو محروم ہو گئے، اللہ نے ہمیں جو ہے ہمارے غلطی کی سزا ہم کو دی ہے۔ تو بیچ والے نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا تم تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کذالک العذاب والعذاب الاخر اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو اور بڑا ہے۔ تو معلوم چلا ہم جب دیں گے اللہ ہمارے مال کی حفاظت خود کرے گا، نہیں دیں گے اللہ رب العالمین خود ہمارے مال کو ہم سے چھین لے گا۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیے میرے بھائی،
مال جو آتا ہے نا، دیکھیے ہر آدمی کماتا ہے اور ہر آدمی کی خواہش ہے میں بڑا آدمی بنوں. کیا ہر آدمی بڑا آدمی بنتا ہے؟ 100 میں سے اکا دکا کوئی بڑا آدمی بن گیا. ارے ہزاروں کماتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، کتنے تو ایسے ان کو روزگار ہی نہیں ملتا ہے نا. تو کیا سب مالدار بنتے؟ نہیں، مالدار سب نہیں. اللہ جس کو چنتا ہے اس کو مال دینا، بس اسی کو مال دے گا. اچھا اگر آپ کسی مان لیجیے کوئی بڑا آدمی ہے، سوچیے وہ بڑا آدمی کیسے بنا، اس کا انٹرویو لیجیے، بھائی آپ بڑے آدمی کیسے بنے، پورا پروسیس بتائے گا شروع سے، میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اب اس کے بتائے ہوئے اصول پر، اس کے بتائے ہوئے پرنسپل پر آپ بھی چلیے، کیا ممکن آپ ترقی پا جائیں گے؟ نہیں پائیں گے. ترقی کے لیے، مال و دولت کے لیے اللہ چنتا ہے فلانے کو مال دینا ہے تو اللہ دیتا ہے. یہ تو معلوم چلا کہ لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ ہمیں دے گا، اور خرچ کرنے سے یہ دولت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، اور سفارش کے تعلق سے کبھی کبھی کوئی آتا ہے نا، بھائی تھوڑا اعلان کروا دو، کوئی کہتا ہے نا، کوئی کہتا ہے بھائی ذرا اعلان کر دیجیے. اب جیسے میرے پاس کوئی آیا مسجد کے چندے کے لیے، آپ تائید کر دیجیے امام صاحب. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلو تائید کر دے رہا ہوں تو مجھے ثواب ملے. اشفعوا تؤجروا، اللہ کے نبی نے کہا سفارش کرو اجر پاؤ، ثواب پاؤ. اب آپ دیکھ رہے ہیں بچہ غریب ہے، آدمی غریب ہے، میرے پاس آیا ہے کاغذ پتر لے کر کے، کہہ رہا بھائی تھوڑا اعلان کروا دیجیے اپنے آفس میں یہاں وہاں. آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں کر دے رہا ہوں اعلان اپنے آفس میں. آپ اعلان کیے، جتنا پیسہ اس کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا. کسی غریب مزدور کی مدد کرنے سے ثواب ملتا ہے نا. تو اس لیے سفارش کرنا چاہیے میرے بھائیوں، بہت بڑی جو ہے اس کی فضیلت ہے. محمد بن الواسی کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس ما اردت احدا عن حاجت علی قضاء، اگر میرے پاس کوئی شخص آئے مال و دولت مانگے، مجھ سے کچھ مانگے، میں اس کو دوں گا. اور اگر ولو کان فیہا ذہاب مالی، اگر میرا سارا مال ختم ہو جائے، جب تک میرا مال میرے پاس رہے گا میں لوگوں کی مدد کرتا رہوں گا، دیتا رہوں گا. میرے گھر کا چولہا جلے یا نہ چلے، لیکن دوسروں کے گھر کا چولہا بجھنا نہیں چاہیے. ہم لوگ کہتے ہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، صحابہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. کیا صحابہ اتنے غریب تھے؟ ارے نہیں میرے بھائی، اتنے غریب تھوڑی تھے صحابہ، مالدار تھے، لیکن پیسہ جو آتا تھا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ آپ کے پاس مال آتا تھا، اتنا زیادہ اللہ کے نبی تقسیم کرتے تھے. سب صحابہ خوش رہے ہوں گے غریب، لیکن ان لوگوں کی اصل جو نیت تھی تقسیم کرنے کی، خود نہیں کھاتے تھے کھلاتے تھے. واقعہ آپ جانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ اللہ کے نبی کا ایک آدمی مہمان بنا، اللہ کے نبی نے بیویوں سے پوچھوایا کیا کسی کے گھر میں کچھ کھانے پینے کا ہے؟ سب نے کہا اللہ کے نبی کچھ تو نہیں سوائے پانی کے. تو آپ نے کہا میرے اس مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک آدمی، ایک صحابی تیار ہو گیا، اللہ کے نبی میں اس کو اپنا مہمان بناؤں گا. لے کے گئے فوراً گھر پہ، کہا میری بیوی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، گھر میں کچھ کھانے ہونے کو ہے؟ اب اس نے کہا کہ حضور کچھ تو نہیں، ہاں بچوں کا کھانا بچائے، بچوں کا کھانا بچائے. کیا ٹھیک ہے بچوں کو پہلا فضلہ کے سولا دینا، اور جو کھانا بچا ہے لے آؤ ان کو کھلا دیتی ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں. اور چراغ جو ہے بجھا دینا جب کھانا کھانے بیٹھیں گے، تاکہ مہمان کو احساس نہ ہو کہ گھر والے ویسے ہی بیٹھے ہیں، اپنا دسترخوان پہ بیٹھے چپ چاپ بیٹھے کھا نہیں رہے، لیکن مہمان کھا رہا ہے، مہمان سوچ رہے یہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن نہیں. صبح ہوئی اللہ کے نبی کے پاس گئے تو اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. آپ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اے میرے صحابی تمہارے اوپر تو قرآن کی آیت اتری ہے کہ تم لوگ جو ہے یہ صحابہ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، تمہارے جو ترجیح دینا ضروری ہے. یہ بہرحال اور بھی کئی سارے واقعات ہیں، اگر ہم خدمت کریں میرے بھائی اس کا بے شمار فائدہ ہے. جیسے آپ دیکھ لیجئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت کرتے تھے، نبی کی خدمت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی وجہ سے 10 سال آپ کی خدمت کی. ان کی امی آئی ایک بار کہ اللہ کے نبی میرا یہ بچہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، دعا کر دیجیے. آپ نے دعا کیا، دعا کا ثمرہ یہ ملا میرے بھائی کہ لوگوں کی فصل سال میں ایک بار ہوتی ہے، ان کی فصل 2 بار ہوتی ہے. انہوں نے 100 سے زائد اپنے پوتے پوتیوں نواسے وغیرہ کو دفن کیا. اتنی اللہ نے ان کو اولاد دی، اتنا اللہ نے ان کو مال دیا، اللہ نے ان کی عمر لمبی کی، بہت لمبی عمر پائی انہوں نے. اور عبداللہ بن عباس امام المفسرین تھے، امام المفسرین. اور جب نبی کی وفات ہوئی 12-13 سال کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی
ہماری ماں میمونہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کی یہ خالہ تھی. ایک مطلب کہ رات کو دیکھیے چھوٹا بچہ کتنا ذہن اللہ ان کو دین پہ چلنے کا. یہ جو ہے کہا آج میں جاؤں گا خالہ کے گھر, اپنی خالہ میمونہ کے گھر گئی. کیوں گئی تھی؟ اس لیے کہ دیکھنا اللہ کے لیے رات کو کرتے کیا ہیں. اب انہوں گئے, اب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فوراً جو ہے پانی کا انتظام کر دیا قضاء حاجت کے لیے, پھر وضو کا پانی رکھ دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ بتایا کہ اللہ کے نبی عبداللہ بن عباس نے کیا. اللہ کے نبی نے دعا دیا, کہا اللہم فقہہ فی الدین. اللہ کے نبی دعا دیا, تو جس دعا کی وجہ سے آج سب سے بڑے مفسر بن گئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. سوچیے یہ دعا کا ثمرہ تھا میرے بھائیوں, اور خدمت خلق پیچھے وجہ تھی. اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, سلمان فارسی گورنر کے مدائن کے, آپ گورنر بنے. ایک آدمی دور سے آیا تھا اور وہ اپنا سامان جو بیچنے والا تھا. سلمان فارسی عام لباس میں تھے, اب ان کے پاس آیا, کہا میرا سامان لے کر کے چلیے. اب ان کا سامان لے کر کے جا رہے ہیں, اب راستے میں جتنے لوگ مل رہے ہیں سب سلام کر رہے ہیں. سلمان فارسی کو سلام علیکم السلام. اب بعد میں اس آدمی کو معلوم چلا یہ جو مدینہ کی گورنر ہیں, یہ گورنر ہے جس سے میں کام کروا رہا ہوں. دیکھیے خدمتی خلق, ایک گورنر جو ہے ایک عام آدمی کی مزدوری کر رہا. اللہ قابل غور ہے میرے بھائی, قابل غور ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی موڑ کے ایک بوڑھی عورت کی خدمت کرتے ہیں, ننگے پیر جا رہے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کسی کی نیند خراب نہ ہو, کسی کو معلوم نہ چلے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں, ایک دیکھا ایک آدمی ہے گھر کے باہر بیٹھا پریشان ہے. پوچھا کیا بات ہے جی؟ بتایا کہ میرے ہاں بیوی حاملہ ہے, درد ذا کا معاملہ ہے, بچہ پیدا ہونے والا ہے. فوراً گئے اپنی بیوی ام کلثوم کے پاس, کہا چلو اور خدمت کرنے کا موقع ملا ہے. اپنی بیوی کو لے کر کے آئے اور پھر جو ہے ڈلیوری کا پورا معاملہ طے ہوا. اور پھر جو ہے اندر سے آواز آئی, امیر المومنین بتا دیجئے اپنے دوست کو, اپنے ساتھی کو کہ ان کو بیٹا پیدا ہوا ہے. اب جیسے اس نے سنا امیر المومنین, اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, کانپ گیا. آپ نے جو اس کا نام لکھا اور پھر جو کہا بھائی کل تم آؤ اور بیت المال سے جو مال لے کر کے جاؤ. تصور کیجیے یہاں امیر المومنین خلیفہ وقت, بادشاہ سمجھیے, آج کل کے حکمراں نہیں, خلیفہ وقت آ کر کے ایک عام آدمی کے ڈلیوری کا معاملہ کر رہا ہے. آج ایک بھائی اپنے بھائی کو بھی نہیں جگائے گا. اپنا معاملہ ہو, آدمی اپنے بھائی کے لیے اپنی بیوی کو بھی نہیں جگائے گا, چلو میرے بھائی کی خدمت کرو, کھانا وانا بنا دو, نہیں جگائے گا. سوچ اتنی خدمت ہو رہی ہے میرے بھائیوں, بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ خدمت خلق پہ فوکس کریں. یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. محمد رسول اللہ رسول کریم. ایک حدیث اور سن لیجیے آپ لوگ. دیکھیے خدمت خلق کے تعلق سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ احب الناس الی اللہ, تو فرمایا گیا احب الناس الی اللہ انفعهم بالناس. سب سے اچھا انسان, محبوب انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. دھیان سے سنیے, یہ حدیث بہت جامع ہے. آگے بیان کیا سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں؟ کہا وہ احب الاعمال الی اللہ, اللہ تعالیٰ کے نظر میں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم, اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دینا, اس کے چہرے پر مسکراہٹ لا دینا, اس کے غم کو دور کر دینا. یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا عمل ہے. اور تکشف عنہ کربۃ, یا اس کی مشکل کو, اس کی پریشانی کو دور کر دینا. اور تقضی عنہ دینا, یا اس مسلمان کے قرضے کو ادا کر دینا, اس کے قرضے کو ادا کر دینا. قرضہ مانگے تو قرضہ دے دینا, یا ادا کر دینا, یا چھوڑ دینا, یا مہلت دے دینا. اور آگے کہا اور تدرد عنہ جوعا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا. اور اس جملے پہ توجہ چاہوں گا, بھرپور توجہ سنیے بالکل دھیان سے. کہا اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی مدد کے لیے جاؤں, دو چار قدم چلوں اس کے ساتھ, یہ مجھے بہتر ہے مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف میں بیٹھنے سے. اللہ کتنی بڑی بات. مسجد ابو ہریرہ نہیں کہا, مسجد نبوی کہا.
3 دن 10 دن کا اعتکاف نہیں، پورا 1 مہینے کا اعتکاف کا، 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں مسجد نبوی میں، اس سے کہیں مجھے بہتر ہے میں اپنے بھائی کی مدد کے لیے 2-4 قدم اس کے ساتھ چلوں۔ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت زیادہ ثواب ہے کسی کی مدد کرنا۔ اور مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھیں گے 1000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور آگے کا ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنے غصے کو پی جائے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ ومن قدم غیظہ ولو شاء ان یمضیہ امضاہ، اور جو آدمی غصے کو نافذ کرنے پر قادر بھی ہو لیکن اس کے باوجود غصے کو پی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملأ اللہ قلبہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو سکون سے اور اپنی رضا سے بھر دے گا۔ آگے کہا ومن مشى مع اخی فی حاجت حتی یثبتها له، اور جو آدمی اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے چلتا ہے بھائی کے ساتھ میں، کسی بھائی نے کہا چلو بھائی میرا کام کرا دو، کہ چلو ٹھیک ہے، آپ گئے ساتھ میں، اور کہا حتی یثبتها، یہاں تک کہ اس کا کام کروا بھی دیا، تو کہا ثواب کیا ملے گا؟ کہا اثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، قیامت کے دن جب سارے لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کے قدم کو ثابت قدم رکھے گا۔ کتنی زبردست بات ہے، اللہ اکبر، بہت اچھی بات ہے۔ تو معلوم چلا کسی کی مدد کرنا کسی بھی طرح سے، کسی کے ساتھ جانا ہو، کسی کو لینا دینا ہو، ہر اعتبار سے بہت ہی بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے، ان کے کام آنے، ان کے غموں میں تسلی دینے، اچھی اور میٹھی بول بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.